اس وقت تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے فرقان نے نگاہیں موڑ کر اس کے دلکش چہرے کو دیکھا اور پھر لبوں کو باہم جوڑ کر مسکرایا۔ اس کی معصوم سی چڑیا اس میں شدید غصے میں تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے کپڑے چینج کیے اور اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر فرقان کے ساتھ لیٹ گئی، جبکہ اس کا وجود پہلے ہی فرقان پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ مقابل نے نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ تب اس نے فرقان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر عجیب سے تاثرات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہر گیا۔ کیا ہوا میشو؟ محبت سے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا اور مشال کی انگلیاں اس کی شرٹ کے بٹن پر جا کر رکی۔ سرسراتی انگلیوں کے ساتھ وہ ہلکی پھلکی شیخانی کرتی فرقان کے لیے مسائل پیدا کر رہی تھی اور فرقان نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو ہٹا دیا۔ مجھے پہلے ہی غصے میں تھی، لبوں کو بھینچ کر مقابل کو دیکھنے لگی اور اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اس وقت بدگمانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے بچہ چاہیے فرقان۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس سے یہ بات کر چکی تھی، لیکن اس بار اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ فرقان ہلکا سا مسکرایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سنوارنے لگا، لیکن مشال نے سختی سے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ میں خالی پیار محبت سے بہلنے والی نہیں ہوں، مجھے ہر حال میں بچہ چاہیے فرقان۔ وہ یوں ضد کر رہی تھی جیسے رات کے اندھیرے میں فرقان جا کر بازار سے اس کے لیے لے آیا تھا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ آ جائے گا بچہ بھی جب مناسب وقت ہوگا، ابھی تو ہمارے اپنے دن ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ اس کی ضد کو ختم کرتے ہوئے وہ معمول کے مطابق اسے پیار سے بچکارنے لگا، لیکن اپنی شدید غصے میں مزید تب کر رہ گئی۔ 2 مہینوں سے میں آپ کی یہ بات سن رہی ہوں، ہر رات آپ مجھے بہلا دیتے ہیں، آخر کیوں؟ اس کے سوال بڑھتے جا رہے تھے، لیکن فرقان کو اس کے سوالوں سے زیادہ اس کے بگڑے رویے اور اونچی آواز سے مسئلہ ہو رہا تھا۔ آہستہ بولو، باہر امی اور بہنیں وہ سنے گی تو کیا کہیں گی؟ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آگ اس کی ماں کی لگائی ہوئی ہے، جو اس کی بیوی کے سر چڑھ کر اسے اپنے شوہر سے بدگمان کر رہی ہے۔ جو بھی سوچتا ہے سوچتا رہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی تو آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بھرے بھرے رخساروں پر بہہ نکلے اور فرقان نرمی سے اس کے رخساروں پر لب رکھتا تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے رونا نہیں ہے، وہ بڑی محبت سے بہلاتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا گیا، لیکن وہ سختی سے پڑپڑا کر اپنے وجود کو آزاد کرواتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ تو کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں کوئی اور ہے؟ آپ نے شادی صرف اور صرف زبردستی کی بنا پر کی ہے؟ اس کے شک اور بدگمانی کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ نہ جانے وہ اپنے اندر کون سے وہم اور وسوسے پال رہی تھی۔ تم پھر وہی تذکرہ لے کر بیٹھ گئی، اس بات کو جانے کیوں نہیں دیتی؟ ہمیشہ کی طرح وہ چاہتا تھا کہ چند پیار محبت کی باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ آرام سے رات گزاریں۔ پچھلی چند راتوں کی طرح اس رات کو بھی بگڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر سو جائیں اور صبح منہ پھیر کر جاگیں۔ یہ بات میرے ذہن میں تو ہے فرقان، میں اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے ہتھے سے اکھڑ گئے اور فرقان بدمزہ ہو کر بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے لہجے پر غور کرو میشال۔ 18 سالہ لڑکی کے ساتھ وہ اونچی آواز میں بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جا کے اسے بری طرح جھاڑ دیتا، لیکن آج وہ ٹھہرنے والی نہیں تھی۔ اپنے گاؤن کی ڈوریوں کو کھولتے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے حاصل کر لینے میں کیا قباحت ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے پہلی بار شدید جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھایا تھا، ورنہ آج سے پہلے وہ فرقان کے سامنے ایسی بات کرنے سے پہلے بھی 1000 مرتبہ سوچتی، اور فرقان ساکت رہ گیا۔ یا پھر آپ تسلیم کر لیں کہ آپ میں ہے ہی نہیں، بچہ پیدا کر کے دیں۔ وہ کس کی پڑھائی ہوئی تھی یہ تو نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن اس پر مشال کی باتوں سے اتنا غصہ دلایا کہ بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے وہ رخ موڑ کر رہ گیا، لیکن اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑتے ہوئے وہ ایک بار پھر پھنکاری۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے، تو پھر مجھے آزاد کر دیں اس پابندی سے۔ مجھے طلاق۔ اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتی، پہلی بار فرقان کا ہاتھ اٹھا اور سختی سے اس کے چہرے پر جم گیا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان اس قدر ابھرے تھے کہ چھپانے سے نہیں چھپتے تھے، جبکہ لڑکھڑاتے ہوئے وہ دور جا گرے۔ فرقان نے پوری شدت کے ساتھ اسے تھپڑ دے مارا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی ناقابل برداشت تھا۔ ان کی آوازیں کمرے کی دہلیز کو پھلانگتی ہوئے باہر تک چلی گئیں اور باہر آفرین بیگم اور ان کی بیٹیوں نے دروازے کے قریب آ کر کان لگا لیے تھے۔
وہی جو وہ ہمیشہ سے کرتی چلی آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ جو کچھ کہہ رہی تھیں وہ آفرین بیگم کی زبان تھی، جس سے بولتے اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے اپنے رشتے کے ساکھ کو کس قدر کمزور کر رہی ہے۔ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ مجھے پہلے ہی مان لینا چاہیے تھا کہ آپ جیسا مرد رشتے نبھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تسلیل کے احساس کے تحت فرقان کے چہرے کی رنگت سرخ ہوتی چلی گئی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو میچ کر وہ اذیت کے ساتھ اس کی جانب بڑھا اور اس کے زہر اگلتے ہوئے لبوں پر سختی سے اپنے لبوں کو جماتے ہوئے اس کے وجود کا زہر اس کے حلق میں ڈل گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھا، لیکن جنون اس قدر زیادہ تھا کہ پھنکارتی ہوئی لڑکی لمحے بھر میں اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی رہ گئی، جبکہ فرقان کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں چور چور ہوتی محسوس ہوئی۔ اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے سرگوشی کی، فرقان، لیکن آج وہ بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی شرافت کا اس قدر ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے کھڑی رہ گئی اور مقابل نے بغیر اس کے لرزنے کی پرواہ کیے اسے باتھروم میں بھر کر بستر پر پھینک دیا۔ وہ چل کر بستر پر جا گری۔ فرقان کے ارادے دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ غصے کا سارا خمار اترا تو اسے اب حقیقت میں معلوم ہوا تھا کہ اس نے کس بلا کو جگایا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، اٹکتے اسے اپنی وضاحت دینی چاہیے، لیکن میں نے جو مطلب نکالنا تھا میں اپنی مرضی سے نکالوں گا۔ اس کی گردن منہ دیکھتے ہوئے اسے نڈھال کرتے ہوئے بستر پر پھینک چکا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جانے انجانے میں کس مصیبت کو گلے ڈال چکی ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ شخص جو آج تک اس کی کم عمری اور معصومیت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے وقت دے رہا تھا، اسے للکارنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ چیز ان کے رشتے پر کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی ہوئی آفرین بیگم نے اپنی آنکھوں کی چمک کو مزید بڑھا لیا۔ یہی تو انہیں چاہیے تھا، یہ وہ حاصل کر چکی تھی، اب انہیں صرف نتیجے سے مطلب تھا۔ کچی عمر کے بڑھتے جذبات کے ساتھ اسے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے ٹیچر فرقان صدیقی کو دل میں بسا کر اپنے لیے کتنے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اس نے کالج میں فرقان صدیقی کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ استاد ہونے کی حیثیت سے اسے اچھا لگا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اسے کسی اور نظر سے دیکھنے لگی۔ اس کا تعلق اچھے خاصے امیر گھرانے سے تھا، اور اس کے والدین اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی جو بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ کالج میں ایک معمولی سا ٹیچر تھا جس کے لیے یہ نوکری بہت معنی رکھتی تھی۔ اسے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ دھان پان سی لڑکی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اس حد تک کہ اپنی ہر ضد میں فرقان صدیقی کو شامل کرتے ہوئے اس روز وہ راداری سے گزرتے ہوئے سر راہ فرقان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اپنی بڑی بڑی پلکوں کو اٹھا کر اس نے سرخ و سفید رنگت کے ساتھ فرقان کو دیکھا اور بے یقینی کے ساتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ فرقان عمر میں اسے تقریباً 12 سال بڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے چہرے کی سرخ رنگت اور بڑی بڑی لڑکتی پلکوں کو دیکھ کر مقابل نے پوچھ لیا، اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ وہ اس کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کا سوال فرقان کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ اس کالج میں پڑھاتے ہوئے سے بمشکل 6 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ریپوٹیشن اس قدر خراب ہو جائے۔ اس نے سختی سے ڈانٹے اسے کلاس روم میں جانے کا حکم دے دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مسائل دن بدن بڑھتے ہوئے اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ وہ لڑکی جو پوری کلاس میں بس اس کی جانب دیکھتی رہتی وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین، لیکن اس کی عمر ابھی صرف 18 سال تھی، اور فرقان کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کرتا رہا۔ گھر میں آفرین بیگم کا حکم چلتا تھا۔ فرقان کے بعد اللہ نے انہیں 2 بیٹیوں سے نوازا، اور اس کے چند سال بعد ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ فرقان کو انہوں نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک سنجیدہ، چالاک اور تیز خاتون رہیں، اسی لیے اس محلے میں رہتے ہوئے کسی کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ ان کی طرف یا ان کے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی ان کے اشاروں پر ناچتا رہے، اور اپنے بیٹے کو مٹھی میں دبوچ کر انہوں نے اچھا خاصا قبضہ قائم کر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے مشکل سے پالا ہے، اب حالات سنورنے لگے ہیں تو اس کی ماں اس کی شادی بھی اپنی مرضی سے ہی کریں گی، اور اس نے تمام اختیارات اپنی ماں کو دے رکھے تھے۔ لیکن وہ لڑکی اس کے یوں گلے پڑی کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا، چھٹی کے وقت وہ باہر نکلا۔ اپنی بائک پر بیٹھتے اس نے چشمہ آنکھوں پر لگایا، اس سے پہلے کہ بائک موڑ کر اپنے راستے پر نکلتا اور تیزی سے اس کے سامنے آئی اور اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ میری بات سننے بغیر نہیں جا سکتے۔
اسے ہمیشہ سے ہی ضدی اور خود سر بنا دیا گیا تھا۔ اس قدر خود سر تھی کہ اسے جو کچھ حاصل کرنا ہوتا وہ اسے حاصل کر کے رہتی، اور اب اگر فرقان صدیقی کی بات تھی تو پیچھے ہٹنا اس کی ضد اور انا کے خلاف تھا۔ مشال، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ اپنی آواز کو آہستہ رکھتے اس نے درجہ لہجے کو سخت رکھا، لیکن مشال کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی اپنی اونچی پونی ٹیل سے نکلتی ہوئی لٹوں کو چہرے پر گرائے کسی کو بھی ٹھہر جانے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں صرف اور صرف فرقان پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ اونچا لمبا قد، سرخ و سفید رنگت، سلیقے سے بنے ہوئے بال اور تیکھے نقوش، وہ دیکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ آپ اگر میری بات نہیں سنیں گے تو میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ وہ اتنے نازک وجود کی مالک تھی کہ بات کرتے اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گرتے چلے گئے۔ ارد گرد سے گزرتے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے تھے اور وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حسین لڑکی کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دے جو ان دونوں کے درمیان رشتے کی پرواہ کیے بغیر اپنی اور اس کی عزت کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والا۔ صبح تمہاری شکایت انتظامیہ سے بھی کر لوں گا اور تمہارے بابا سے بھی بات کرتا ہوں میں۔ اس نے اپنی جانب سے دھمکی دی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد جو حالات ہوں گے تمام حالات کا ذمہ دار بھی اسے ہی ٹھہرایا جائے گا۔ اپنی بائک کو بوٹتے وہاں سے نکل گیا اور وہ نہ جانے کتنی دیر کھڑی اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ کیا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ دن رات اس کی محبت میں سلگ رہی تھی؟ کچی عمر کی محبت نے اتنے پٹکے رنگ دکھا دیے تھے کہ اسے فرقان صدیقی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یہ کوئی عارضی جذبات نہیں تھے جنہیں وہ تھپک تھپک کر سلاتے تھے۔ اس روز گھر میں آنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بابا کی ضروری میٹنگ تھی اور ماں کو کسی فیملی ڈنر کے لیے نکلنا تھا۔ نورین بیگم اس کے کمرے میں سے ملنے کے لیے آئیں، لیکن وہ چپ چاپ بستر پر لیٹی رہی۔ جانا، میرے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے؟ نورین بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں ماما، میں یہیں رہوں گی، مجھے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے حلق میں اتار کر اس نے کہہ دیا، اور نورین بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا میری جان؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ پلیز جائیں۔ وہ پہلے بھی اکثر اوقات ایسے ہی پریشان ہو جایا کرتی، کبھی کبھار ضد بھی کر دیتی اور نورین بیگم اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیتی، اور کچھ دیر کے بعد وہ چلبلی اور شوق لڑکی ہنستے مسکراتی ان کے پاس آ جاتی۔ اس رات تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اگلی صبح جب وہ اپنے وقت پر بیدار نہیں ہوئی تو وقار صاحب کو حیرت ہوئی۔ میرا بچہ کدھر ہے؟ وہ ناشتے کی ٹیبل پر نہیں آیا؟ عمومی طور پر صبح سویرے جا کر تیار ہو کر بابا کے ساتھ ناشتہ کیا کرتی تھی، لیکن وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود نہیں تھی۔ نورین بیگم مسکراتے اپنے شوہر کو تسلی دے کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں جو کچھ ان کا انتظار کر رہے وہ انہیں ساکت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ دروازے کو ڈپلیکیٹ کے ساتھ کھولا گیا تھا۔ اب وقار صاحب اور نورین بیگم حیرت سے اندر بڑھے، لیکن ان کی دنیا مسمار ہو چکی تھی۔ سامنے بستر پر بے سود لیٹی ہوئی موم سی گڑیا جیسے پوری دنیا کو الوداع کہہ چکی تھی۔ اس کا باپ دوڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، اس کے بے جان ہوتے وجود کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا، اور نورین بیگم تو منہ پر ہاتھ رکھ کے بامشکل اپنی چیخ کو روکی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ وقار صاحب اسے اپنے بازو میں بھر کر اسپتال کی جانب دوڑ رہے تھے۔ اس روز پہلی بار انہیں معلوم ہوا کہ ہاتھوں سے زندگی کا پھسل جانا کیا ہوتا ہے۔ وہ ان کی ایک ہی اولاد تھی جسے انہوں نے اتنی منتوں کے بعد حاصل کیا تھا، اور اب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اگر اس کی زندگی برباد ہو جاتی وہ اسے گنوانا نہیں چاہتے تھے، ہرگز نہیں۔ ہسپتال میں جا کر پتہ چلا کہ اس نے کافی مقدار میں نیند کی گولیاں نکلنی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا تھی اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا معدہ واش کیا گیا اور اسے ہوش میں دلانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ وقار نورین بیگم نے شہر کے سب سے اچھے ہاسپٹل اور ڈاکٹرز کا انتخاب کیا، لیکن شاید پروردگار ابھی اسے ایک موقع اور دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد جو وقار صاحب کو ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری دی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، تو وہیں سجدے میں چلے گئے۔ وہ ان کی جان تھی، ان کی ایک ہی اولاد۔ بابا اور ماما پوچھ پوچھ کر تھک چکے تھے۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ مل بیٹھ کر اسے وقت دیا جائے۔ اسے پہلے بھی وقت، توجہ اور محبت کی کمی تو نہیں تھی، لیکن آخر کون سی کمی تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا؟ ڈسچارج ہو کر وہ گھر آ گئی، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے لبوں پر چھائی ہوئی تھی، اور خالی آنکھیں۔ نورین بیگم نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ کم سے کم مجھے تو بتا دو، آخر کیوں کیا ایسا تم نے میری جان؟ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور اپنی لڑزتی پلکوں اور ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ماں کو دیکھا جس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ماما، میں سر فرقان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔
مجھے ہر حال میں ان سے شادی کرنی ہے یا پھر مر جانا ہے۔ اور نورین بیگم اچھل کر دور ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ان کی بیٹی کیا کہہ رہی تھی وہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی شخص کی محبت میں مبتلا ہے، وہ بھی اتنی سی عمر میں، اور محبت کا رنگ بھی اس قدر گہرا ہے کہ اپنی جان لینے پر تلی ہوئی ہے۔ جس وقت انہوں نے وقار صاحب کو یہ بات بتائی وہ خود بھی آگ بگولا ہو کر رہ گئے۔ لیکن 2 دنوں کی رشک کے بعد دوبارہ کالج جانے کے لیے تیار ہوئی، لیکن وقار صاحب نے اسے سختی سے روک دیا۔ جب تک اس معاملے کو خود نہیں دیکھ لیتے تب تک دوبارہ اسے آزاد راستے پر نہیں نکال سکتے تھے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس میں سر فرقان کا کتنا عمل دخل ہے؟ اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ نہ اس بارے میں جانتے اور نہ ہی میری محبت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن بابا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، خوبصورت اور ذہین لڑکی جس سے محبت جیسے بچھو نے اتنی شدت سے ڈنگ مارا تھا کہ وہ صرف تڑپ رہی تھی، اپنے نیلے پڑتے وجود کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے کرکرا رہی تھی۔ اور وقار صاحب جنہوں نے اس کی ہر ضد کو پورا کرتے ہوئے ہمیشہ اسے یہ احساس دلایا تھا کہ ان کے لیے ساری دنیا سے قیمتی ہے، اس کی ضد پر خود کو ملامت کرتے رہ گئے۔ انہیں اتنی بھی آزادی نہیں دینی چاہیے تھی کہ آج بھی ان کے سامنے اپنے مستقبل کا فیصلہ لے کر بیٹھ جاتی۔ تم جانتی ہو وہ شخص عمر میں تم سے بڑا ہے۔ انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر فرقان صدیقی کی ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے، چھوٹی سی جاب کرتا ہے۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ بھی معلوم ہے یا ظاہری شکل و صورت پر مرمیٹی ہو تم؟ مجھے سب معلوم ہے بابا، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کرتا۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فرقان اس روز شدید غصے میں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ نہ صرف کالج کی انتظامیہ سے بات کرے گا بلکہ انتظامیہ سے کہہ کے مشال کے پیرنٹس کے ساتھ ایک میٹنگ بھی رکھے گا جس میں انہیں ہر بات کلیئر کر کے رکھ دے گا۔ لیکن اس کے لیے حیرت کی بات تھی کہ وہ لڑکی دوبارہ سے کالج میں نظر نہیں آئی۔ پورا 1 ہفتہ جانے جانے میں اس کے بارے میں سوچتا رہا، اس کی غیر حاضری پر غور کرتا رہا، اور پھر ایک روز اس کی بہترین دوست ستارہ سے پوچھ ہی لیا، کیا آپ جانتی ہیں کہ مشال کلاس اٹینڈ نہیں کرے؟ کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ وہ بڑی باریک بینی سے ستارہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے وہ کچھ چھپاتے ہوئے خاموش رہ گئی۔ اور کچھ دیر کے بعد اس نے ستارہ کو اسٹاف روم میں طلب کر لیا۔ وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ مشال کہاں ہے؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اس طرح پوچھنے پر بھی کوئی اس کے بارے میں غلط رائے قائم کرے، لیکن وہ اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو اب اس کے حواسوں پر سوار تھی، جس کی ضد کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ خود پاگل ہو رہا تھا۔ سر، مشال نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے۔ ستارہ کا انکشاف اس سے زیادہ بھیانک تھا، اس سے زیادہ وہ کوئی حقیقت سن ہی نہیں سکتا تھا، اسے ستارہ کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ یہ تک نہیں پوچھ پایا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کی جان بچ گئی یا نہیں۔ بس ایک خاموشی اور اس خاموش وسوسے کے ساتھ جب وہ اس روز گھر میں داخل ہوا تو اس نے وقار صاحب کو اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھا ہوا پایا۔ انہوں نے خود کو فرقان کے کسی جانے والے کے طور پر متعارف کروایا تھا اور فرقان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ مشال کے والد ہیں۔ نہ جانے کیوں اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ وہ دیر عمر شخص اسے بری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم مشال کو جانتے ہو برخودار؟ مہنگی لباس اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا وہ شخص فرقان کے ساتھ وہی بات کرنے لگا تھا جس بات سے وہ کتراتا چلا تھا۔ جی جانتا ہوں، اس نے لہجے کو نرم و مہذب رکھا۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، بہت منت اور مرادوں کے ساتھ میں نے حاصل کی اور بہت محبت کے ساتھ اسے آسائشوں میں پالا ہے، اور اب میری بیٹی نے میری ساری ریاضت پر پانی پھیرتے ہوئے تمہارا انتخاب کر لیا۔ وہ شدید دکھ کا شکار لگ رہے تھے، جیسے انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ان کی بیٹی یہ قدم اٹھائے گی۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے سر۔ اس نے ساری بات وقار صاحب کے سامنے رکھ دی۔ وہ توجہ سے سنتے رہے، اس کے انداز پر غور کرتے رہے، اور لمحے بھر میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ چاہے وہ عمر میں بڑا تھا، چاہے غریب تھا، لیکن ان کی بیٹی کا انتخاب تھا۔ انہوں نے ساری زندگی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر لوگوں کے مزاج کا جائزہ لیا تھا، سو ان کا تجربہ تھا کہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد کہہ سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے اچھا ہمسفر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو شاید وہ یہ قدم نہ اٹھاتے، لیکن انہیں یقین تھا کہ مشال کو اگر بیرون ملک بھی بھیج دیا جائے تب بھی وہ فرقان نامی ضد کو نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اس 1 ہفتے میں انہوں نے سر توڑ کوشش کر لی تھی۔ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گی؟ ان کا سوال بالکل بے اختیار تھا۔ فرقان حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھتا رہ گیا اور پھر اس کی گردن جھکتی چلی گئی۔ وہ چاہے جتنا بھی خود پر بند باندھ لیتا، حقیقت یہ تھی کہ اپنے بارے میں اس کی ضد جاننے کے بعد، اس کی محبت کی مضبوطی کا احساس ہونے کے بعد اور اس کی معصوم آنکھوں میں اپنے خواب دیکھنے کے بعد فرقان اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں آپ کی بیٹی کو آسائشیں نہیں دے سکتا جو آپ دے رہے ہیں۔
وہ صاحب گوئی سے بات کر گیا۔ کوئی بات نہیں، اگر تم میری بیٹی کو اس سے زیادہ توجہ اور محبت بھی دو گی تو بھی وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی۔ انہوں نے صرف اپنی بیٹی کی عزت اور کردار کے لیے اس کی کم عمری میں ہی یہ فیصلہ لے لیا۔ وہ فرقان کو سوچنے کا وقت دے کر چلے گئے، اور شام میں جب اس نے آفرین بیگم سے بات کی تو پہل تو وہ حد سے اکڑ گئی۔ انہیں یہی لگا تھا کہ شاید ان کا بیٹا اپنی مرضی سے کسی لڑکی کا انتخاب کر چکا ہے، لیکن جب ساری بات فرقان کے سامنے رکھی تب وہ ذرا نرم ہوئی۔ لڑکی کے باپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، ان کی آنکھوں میں لالچ ناچ رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کو لانے کے بعد نہ صرف ان کی بیٹی کی زندگی بدل سکتی ہے بلکہ ان کی بیٹیاں بھی ایسے اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتی ہیں۔ لیکن میں اس کے باپ کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ چاہے ان کا بیٹا وقت جذبات میں آ کر کہہ بھی رہا تھا، لیکن پھر بھی انہیں یقین تھا کہ جب سب کچھ ان کی بہو کے پاس آ جائے گا تو بیٹا خود بخود حقدار بن جائے گا۔ ٹھیک چند دنوں کے بعد وہ وقار ولا میں موجود تھا۔ وہ گھر ان کے وہم و گمان سے بھی بڑا تھا۔ آفرین بیگم اور ان کی بیٹیاں تو گردن موڑ موڑ کر اس گھر اور گھر میں رکھی ہوئی قیمتی چیزوں کو دیکھ رہی تھیں۔ عالیہ اور انیکا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بڑے سے گھر میں ٹہل کر اس میں حکمرانی شروع کر دیں، لیکن فرقان سنجیدگی سے اپنی تمام شرائط وقار صاحب کے سامنے رکھے۔ اسے نہ ان جہیز سے مطلب تھا، نہ ہی دولت کا طلبگار تھا۔ اس نے وقار صاحب سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ ان کی بیٹی، اس کی تھوڑی تنخواہ اور وہ چھوٹے گھر پر مطمئن ہے تو اسے مشال کو اپنانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ وقار صاحب کے لبوں کو چھو گئی۔ انہوں نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ اس روز اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے بالکل مطمئن ہو گیا، اور مشال جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ساری دنیا کو بھول سکتی تھی صرف اس ایک شخص کو پانے کے لیے، اور چھوٹے گھر میں رہنا کون سی بڑی بات تھی۔ وقار صاحب کسی لمبی چوڑی منگنی کے حق میں نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ نکاح کی تاریخ دے دی، اور آفرین بیگم نے اس بات کی ضد لگا لی کہ نکاح کے ساتھ ساتھ ان کی بہو رخصت ہو کر بھی ان کے گھر آئے گی۔ سو اس طرح دو دلوں کو ایک دوسرے کی ہمراہی سونپ دی گئی۔ ایک دوسرے سے منسوب ہونے کے بعد بھی فرقان کبھی بھی مشال سے کوئی رابطہ نہیں رکھ پایا، شاید صرف اس لیے کہ اپنے کردار کی مضبوطی سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس رشتے کو کس طرح لے کر چلنا ہے تاکہ اس کی اپنی عزت و وقار بھی قائم رہے، جبکہ مشال کی آنکھیں اس کے حسین خوابوں سے جگمگانے لگیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص یوں آسانی سے اس کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ کبھی کبھار اس کے ذہن میں ایک خیال آتا کہ ہو سکتا ہے کہ زبردستی فرقان پر مسلط کی جا رہی ہوں، لیکن پھر وہ سختی سے اس خیال کو رد کر دیتی۔ اسے ہر صورت اس رشتے کا آغاز کسی بدگمانی سے نہیں کرنا تھا، بلکہ بہت محبت اور اطمینان سے کرنا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں وہ پیش گئی، سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے ارینج کیا۔ نورین بیگم کے ساتھ مل کر اس نے ہر چیز اپنی پسند کی لے لی۔ وقار صاحب نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور جس شام اس کے ہاتھوں پر فرقان کے نام کی مہندی لگی، اس روز چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ خوابیدہ نگاہوں سے اپنی مہندی کو دیکھتی رہی۔ ہتھیلی پر جگمگاتا ہوا فرقان کا نام سے شائع کر لینے کے لیے کافی تھا، جبکہ اس کے پہلو میں سجاؤ سے ہوا شخص اتنا معتبر اور پروقار لگ رہا تھا کہ اس کی پرسنالٹی کے زیر اثر ان دونوں کی عمر کا فرق بھی چھپ کر رہ گیا۔ ان کی جوڑی ایسی تھی جیسے ایک سنجیدہ مزاج خوبصورت شہزادہ اور ایک میوم سی گڑیا جسے صرف شوقی سے مسکرانا آتا ہو، جس کی آنکھوں کو صرف خواب دیکھنا آتے ہو، اور جو مسکرائے تو مقابل بھی مسکرانے پر مجبور ہو جائے۔ فرقان نے گردن موڑ کر اس کی سجی ہوئی روح کو دیکھا۔ آج وہ قیامت بن کر اس کے دل پر گر رہی تھی۔ وہ حقیقت میں اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے سامنے کوئی بھی منظر پھیکا پڑ سکتا تھا، اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس طرح مسکرا رہی تھی کہ فرقان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا صدقہ اتار دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اپنی قسمت پر ناز کرتے اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، اور ہمیشہ مسکراتے گلنار چہرہ جھکا کے، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں سر۔ وہ اس کی بے اختیاری پر مسکرائے۔ ویسے تو مجھے فرقان کہہ سکتی ہوں، اس کی سرگوشی جان لیوا تھی۔ ہاں اگر تم کچھ اور کہنا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے، یعنی کہ جانے جانا، دلبر۔ فرقان کے کہنے پر اس قدر گھبرائی کہ اس کا چہرہ نار کی مانند سرخ ہوا۔ اپنے لرزتے ہاتھوں کا ساتھ اپنے چہرہ چھپائے وہ رخ موڑ گئی، اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات پر کھل کر مسکرائی۔ وہ اظہار کرنے میں بے باک تھی، لیکن اسے یقین ہو چکا تھا کہ اظہار سننے میں اس کے وجود میں ہی سمٹ جائے گی۔ وہ رات حسین خواب بننے کی رات تھی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر وجہ سے شدت سے انتظار کر رہے تھے کل جب ان دونوں نے ایک دوسرے کے نام ہو جانا تھا، اور کل کون سا دکھ تھا، وقت کا کام گزرنا ہے۔ سو وہ چپکے سے ان کے ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا۔ اس ہنگامہ خیز دن میں جب وہ اس کے نام کا لباس پہن کر تیار ہوئی تو خود کو نہ جانے کتنی دیر آئینے میں دیکھتی رہی۔ ایک دوسرے کے پہلو میں سچ کر دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ حسین دلہن تھی اور دولہا بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ آفرین بیگم تو اس کا صدقہ اتارتی رہ گئی۔ پورے خاندان نے تعریف کی۔ کچھ حاسدین کا کہنا تھا کہ فرقان نے اچھا ہاتھ مارا ہے،
ڈوکری کی آڑ میں لڑکی بسا لے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن وہ اس کی معصومیت اور کم عمری سے واقف تھا۔ لاکھوں دعاؤں کے سنگ رخصت ہو کر وہ فرقان کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی جو اسے دل و جان سے قبول تھا۔ فرقان کے کمرے کی سجاوٹ کے درمیان سے جس وقت بٹھایا یوں لگ رہا تھا کہ کوئی شہزادی اپنے تخت کو سنبھالنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل اور پھیلے ہوئے وسوسوں کے ساتھ وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ دل تھا کہ دھڑکتے جا رہا تھا۔ اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ گھبراہٹ کا شکار تھی جس وقت کمرے کے سامنے آنے والی آوازوں نے اسے منجمد کیا۔ شاید عالیہ اور انیکا اپنے بھائی سے نیک مانگنے میں مصروف تھیں اور مسکراتے ان کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آوازیں خاموش ہو گئیں۔ مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ نہ جانے کتنی دیر اس کے سامنے بیٹھ کے اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور مشال کی آنکھیں بھی اس کی آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ تمہارا مجھے پا لینا آسان تھا مجھے، لیکن شاید میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں کچھ محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کی آواز سے کمرے میں پھیلی سکوت کو توڑا اور مشال لبوں کا کونا کھینچ کے مسکرائی۔ مجھے آپ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، آپ کا ساتھ، آپ کا احساس۔ اور فرقان نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر اس کے سلگتی لبوں کو دیکھا۔ فرقان کے قریب آنے کی دعائیں کرنے والی وہ لڑکی اس کی قربت پر اچھا خاصا گھبرا رہی تھی۔ دل جیسے حلق میں آ کر دھڑکنے لگا اور سارے جہاں کا آگاہ کرنے لگا کہ محبوب کے ساتھ وصل کی رات کتنی جان لیوا تھی۔ فرقان نے ہلکا سا جھکتے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں سے وابستہ ہوئے اور اس انتظار پر وہ ذرا سی سمٹ کر دور ہوئی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ جھک کر اسے محسوس کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ احساس ادھورا رہے جب تک کہ اس ادھورے پن کا خیال شدت سے مچلنے لگے۔ وہ جیسے گنگنا رہا تھا اور وہ اس کے لفظوں میں قید تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو فرقان اس سے دور ہوا اور اس کے گالوں کو تھپتھپا کر چینج کرنے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ اپنی آنکھوں کے سوالیہ پن کو دباتے ہوئے بھی اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ فرقان صدیقی وہ نام ہے جس نے اس پر اپنی بے پناہ محبتوں کو نچھاور کر دیا تھا۔ وہ شخص جس کے بازو میں وہ سوتی اور جس کے بازو میں وہ بیدار ہوتی، وہ جو ہر شام اسے گلابوں کے گجروں میں لپیٹ کر اس کے ہاتھوں پر جب اپنے دہتے ہوئے لب رکھتا تو کھلا کر ہنس پڑتی۔ اور فرقان صدیقی کے لیے ہنسی سب سے انمول تھی۔ اسے اپنے بابا کے پاس بے تحاشا دولت دیکھی تھی، لیکن یہ محبتیں، یہ دل فریبیاں اسے فرقان کے ساتھ نصیب ہو رہی تھیں۔ وہ خوش تھی، بے تحاشا خوش، لیکن آفرین بیگم کو یہ خوشی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ مڈل کلاس ماؤں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بٹا ہوا بیٹا انہیں جتنا دکھ دیتا ہے اتنا دکھ انہیں بے اولادی نہیں دیتی۔ انہیں لگتا تھا کہ کل کی آئی لڑکی نے ان سے ان کا بیٹا بانٹ لیا جو انہیں ہرگز بھی منظور نہیں تھا۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ لڑکی بے تحاشا دولت اس گھر میں لے آئے گی اور عیش کرے گی، انہیں بھی کروائے گی، لیکن ان کا خواب ہی رہا۔ فرقان اتنا خوددار تھا کہ اسے بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ وقار صاحب کے سامنے اپنی کسی محرومی کا تذکرہ کرے۔ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، اس کی محبت کے لیے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا، اسے صرف مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا اور صرف اس کی کم عمری کی محبت میں آ کر اپنے جذبات کو قابو میں کیے خود پر پہرے بٹھائے ہوا تھا، ورنہ اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے جائز حق سے محروم ہونا کسے گوارا ہوتا۔ ہلکی پھلکی گستاخیاں کرتے ہوئے اسے اپنے لمس سے آشنا کروا دیتا، لیکن پھر خود دور ہو جاتا۔ اس نے کوشش کی کہ مشال اپنی تعلیم کو جاری رکھے، لیکن آفرین بیگم نے اپنے کمرے میں بلا کر مشال کو بری طرح ڈانٹ دیا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، لڑکیاں گھر اور گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں۔ فرقان اگر کچھ ایسا سوچ بھی رہا ہے تو تم اسے سمجھاؤ۔ اور اپنی انگلیوں کو چٹکھاتی وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہو۔ اس روز نے فرقان کو خود ہی منع کر دیا۔ مجھے اگر دوبارہ اپنی تعلیم شروع کرنی ہوئی تو میں خود کر لوں گی، ابھی مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے، صرف اور صرف۔ اس کے پاس اپنا سر رکھتے ہوئے وہ مسکرائی اور فرقان کی انگلیاں اس کے بالوں میں سرکتی چلی گئی۔ وہ شخص کسی خواب کی طرح حسین تھا، لیکن اس کے گھر والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ فرقان کے چلے جانے کے بعد آفرین بیگم نے اب اسے گھر کے کاموں میں لگانا شروع کر دیا تھا۔ گھر کے کام تو اس نے کیا ہی کرنے تھے، الٹا وہ کام بگاڑنے لگے۔ اور آفرین بیگم جن کی اپنی بیٹیاں کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں، وہ اس لڑکی سے اس قدر خوف زدہ ہو گئیں کہ جلد ہی نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اسے تانوں سے نوازنے لگی۔ اسے آہستہ آہستہ یہ احساس دلانے لگی نہیں وہ زبردستی ان کے بیٹے پر مسلط ہوئی ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ ان کا بیٹا نہ اپنی اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کے قریب آ کر اسے اپنی محبتوں سے نوازتا ہے۔ ایک دو بار اس نے خود فرقان کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن جھجک اور خوف کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پائے۔ وہ دونوں آپس میں بے تحاشا خوش اور مطمئن تھے، لیکن محرومی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔
اور جس شام اس نے فرقان سے بے اجازت کی اس شام بھی آفرین بیگم نے سبادو سے جھنجھوڑ کر اپنے کمرے میں گھسیٹ لیا تھا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم میرے بیٹے سے؟ ان کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ جی میں؟ وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ اسے کیا کہنا چاہیے، بس گڑبڑاتے ہوئے انہیں دیکھتی رہ گئی اور آفرین بیگم نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا چہرہ دبوچ لیا۔ مجھے ہر حال میں اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے، اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو۔ ان کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ اس لڑکی کا چمکتا ہوا چہرہ جو ان کے بیٹے کے لیے زندگی سے بڑھ کر تھا انہیں بالکل بھی دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ اگر تم میں اور فرقان میں کوئی تعلق نہ بنا تو بہت جلد طلاق لے کر تم اپنے گھر جاؤ گی، اور یہ وعدہ ہے میرا تم سے، آفرین بیگم ہر حد کو پار کرتے ہوئے کہہ گئیں۔ اور اس رات اس کے اور فرقان کے درمیان جس قدر شدید لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کا نتیجہ کیا تھا، بدگمان والے شخص نے اسے اپنی شدت سے نڈھال کرتے ہوئے جب خود میں سمیٹا تو وہ یارو مددگار رہ گئے۔ فرقان نے پھر بھی خود پر قابو پا لیا تھا۔ اس رات اس نے صرف اپنی بیوی کی ضد توڑی تھی، اس کو روندنے سے پرہیز کیا تھا، ورنہ کوئی بھی شخص ہوتا تو بری طرح ہلنے کے بھی قابل نہ رہتی، اپنی آنکھوں میں گر جاتی۔ اگلی صبح صرف اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے صبح جلدی اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اس کا وجود ابھی تک لپیٹ میں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اذیت ہڈیوں میں سرایت کر گئی ہے۔ پیلی پڑتی رنگت کے ساتھ بامشکل اٹھی، لیکن چکراتے سر کو تھام کے بستر پر بیٹھ کے، اور تبھی آفرین بیگم کمرے میں داخل ہوں۔ بی بی، اب کچھ انوکھا ہو گیا جو سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہو؟ باہر آؤ، میں تمہیں صفائی ستھرائی کا کام بتاؤں۔ انہوں نے آتے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ آنٹی میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے بخار ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا ریسٹ کرنے دیں۔ اس نے التجا کی تھی اور اچھی خاصی باتیں سنانے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ سارا دن وہ بس یوں ہی پڑی رہی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتی، اپنے لیے چائے بنا لیتی یا دکھتے ہوئے سر کے لیے دوا کھا لیتی۔ اسے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا، اور جبکہ دوسری جانب فرقان مسلسل کالز پر کالز کرتا رہا۔ جس وقت وہ گھر واپس آیا وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ ناراضگی کے باوجود اسے صرف اور صرف اس لڑکی کا خیال تھا جو ابھی تک اسی طرح بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ لپک کر وہ اس کی جانب بڑھا اور اس کے بخار میں پنکتے وجود کو سمیٹ کر اسے سینے سے نکال لیا، اور کسی مہربان لمس کو پانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جانا، تم ابھی تک یہی ہو میشو؟ وہ حیرت کا شکار تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ مرجھایا ہوا اور گردن پر بنے ہوئے نشان۔ فرقان کو خود پر شدید غصہ آنے لگا۔ وہ بچی تھی، لیکن وہ جذبات میں آ کر کسی قدر بہہ گیا کہ اسے اتنی تکلیف دی۔ آئی ایم ریئلی سوری میری جان۔ اس کے آنکھوش پر اپنے لب رکھتا اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا، اور روتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کر کے فرقان کو دیکھا۔ مجھے چائے لا کر دے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ کیا مطلب؟ امی کدھر تھی؟ تم کسی سے کہہ کر کچھ منگوا لیتی، اور چاہنے کے باوجود نہیں بتا پائی کہ ہاں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کی اپنی چنی ہوئی جنگ تھی۔ وہ فرقان کے ساتھ خوش تھی، لیکن اس کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کر کے اس سے رشتے سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے سر پر مستعد رہا۔ اگلے دن بھی اس نے آف لے لیا۔ سارا دن وہ کمرے میں اس کے پاس ہی رہا، شام کے قریب اسے وقار صاحب اور نورین بیگم سے ملوانے کے لیے لے گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ڈنر پر بھی باہر ہی کریں گے۔ ابھی تک اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں ایک رات میں بھڑک کے اس کے گلے پڑ گئی، حالانکہ اس کا مزاج بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ اپنی ماں کے خلاف اس نے کبھی جانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس کی معصوم سی بیوی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتی ہوں گی۔ اس کی مجھائی رنگت کو دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی تشویش زدہ ہو کر رہ گئے، اور نورین بیگم چاہتی تھی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا، لیکن اس نے بات ٹال دی۔ وہ شام بے تحاشا حسین تھی۔ وہ شام اپنے شوہر کے ساتھ ایک بار پھر دور تک چلتے ہوئے ان دونوں نے ساری بدگمانیوں کو دل سے نکال دیا۔ میں اگر چاہتا تو سب سے پہلے تمہیں حاصل کر لیتا، لیکن میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا تاکہ تم اس رشتے کو، میرے مزاج کو تسلیم کرو۔ محبت سے اسے بات سمجھا رہا تھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے خوبصورت چیز اطمینان ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اور محبت جو انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بھی بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی، اور فرقان اسے بازو سے گھماتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ پانی کی لہریں ان کے پیروں کو چھو کر دور تک پھیلتی چلی گئیں، اور اس حسین شام میں بکھرتے ہوئے دو تل ہلکی سرگوشیوں کے ساتھ نہ جانے کتنے عہد باندھ رہے تھے۔ آپ جانتے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، فرقان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اظہار کر کے۔ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ وہ بھی جھک کر اس کے لبوں کو چھو گئے۔ چاہے جو بھی ہو جائے، لیکن کبھی بھی مجھے چھوڑنے کا تصور بھی نہ کیجیے گا۔ وہ بولی تو آنکھیں بے مقصد ہی نم ہونے لگی۔ ہرگز نہیں، تم نہ ہوگی تو فرقان کے پاس بچے گا کیا؟
فرقان اسے خود میں سمیٹتے اور دل میں جذب کر لیا۔ وہ بڑی دیر تک گھر واپس نہیں آیا اور جس وقت وہ گھر آئے آفرین بیگم کے سوال و جوابات ان کے سر پر مسلط تھے۔ اس لڑکی نے ایسا بھی کیا کھول کر پلا دیا تمہیں فرقان؟ وہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا جبکہ مشال اپنے کمرے میں تھے۔ امی کس طرح کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ میری بیوی ہے۔ وہ شدید بدمزہ ہوا۔ بیوی ہے تو بیوی بن کر ہے، اسے کہو گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے، بچے پیدا کرے۔ اور اسے اپنی ماں کی بات سخت ناگوار گزری تھی۔ ایک لمحے کے لیے خیال بجلی کی مانند اس کے ذہن میں گونجا، کہیں مشال سے ساری باتیں کرنے والی اس کی ماں تو نہیں تھی۔ لیکن پھر نفی میں سر جھٹکتے ان کے قریب آ بیٹھا۔ ابھی وہ خود چھوٹی ہے، جب اللہ نے چاہا اولاد بھی ہو جائے گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ان کے ہاتھوں کو تھام کے انہیں سمجھا رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کو واپس جھٹکتی وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ غضب خدا کا، جب تم پیدا ہوئے تھے میں صرف 17 سال کی تھی، گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور تمہیں بھی پالتی تھی۔ یہ دقیانوسی باتیں دور حاضر میں بھی ہماری جان چھوڑنے والی نہیں ہیں۔ کچھ خواتین کو یہ لگتا ہے کہ جو مشکل وقت انہوں نے گزارے ہیں ان کی بہوؤں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہی دن گزار کے ان کی روح کو تسکین پہنچائیں۔ حالانکہ انسانی کے ناطے یہ حق بنتا ہے کہ جو مشکل ہم نے خود جی لی ہے ہم کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کو اس مشکل دور سے دور رکھیں۔ اور بہویں بھی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے عالیہ اور نیکا کو جتنی چھوٹ دے رکھی تھی اس معاملے میں وہ مشال پر سے زیادہ پابندیاں لگانا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں واپس تو آ گیا لیکن دیر تک مشال کے سوئے وجود کو دیکھ کر ان کی باتوں کو سوچتا رہا۔ کاش میں ان کی سوچ کو بدل پاتا لیکن ممکن نہیں تھا۔ سو اپنی بیوی کو قریب کھینچو، اس کے ماتھے پر لب رکھتا، اس کی خوشبو سے معطر ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اس کے لیے سکون تھی کیونکہ پروردگار نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا سکون بنا ہے۔ اگلے 2 دنوں تک کام کا برڈن اس قدر زیادہ تھا کہ اندھیرے سے گھر واپس آ رہا تھا اور گھر واپس آنے کے بعد بھی زیادہ تر کام کی طرف متوجہ رہتا اور مشال کی طبیعت اب آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی تھی۔ وہ کبھی کبھار اسے گھر کے ہلکے پھلکے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتی۔ اس دن بھی وہ دیر تک کام کرتا رہا اور جس وقت گھر پہنچا داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتی اونچی آوازوں نے اسے ٹھہر جانے پر مجبور کرتی۔ میرے بیٹے کو اس کے جائز حق سے محروم رکھتی ہوں، پیسوں کا رعب دکھاتی ہوں میرے بیٹے کو۔ آفرین بیگم کی آوازیں گھر سے باہر تک جا رہی تھیں جبکہ اس کی دونوں بہنیں اپنے اپنے موبائلز میں بزی تھیں۔ نہیں آنٹی، میں ایسا نہیں کرتی، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ اسے ایک معصوم سی آواز ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کہاں اس نے اتنے اونچے لہجے سنے ہوں گے؟ کون سے اتنے دباؤ کا نشانہ بناتا ہوگا؟ وہ یقیناً خوف زدہ تھی۔ اسی محبت کے جال میں پھنسا کر تم نے ہمارا گھر برباد کر دیا ہے۔ آفرین بیگم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھ کر اس کی چٹکیاں کو دبوچ دیا اور وہ چیخ کر رکھی۔ آج تک اس کے ماں باپ نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور آفرین بیگم 2 بار اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ محبت کی جتنی بھیانک سزا ملنی چاہیے تھی اسے مل رہی تھی اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں مداخلت کر کے اس نے واقعی غلطی کی ہے، لیکن وہ کیا کرتے؟ دل پر کسی کا زور نہیں چلتا اور اسے فرقان صدیقی سے محبت تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ امی، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ اس کی بہنوں نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا، وہ بھائی جو ان کے اخراجات برداشت کر رہا تھا، وہ بھائی جو ان کا اکلوتا سہارا تھا اور اس کی خوشیوں کو بھی نگلنے کے لیے تیار تھے۔ فرقان کو آتا ہوا دیکھ کر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کی جانب دوڑی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ہٹاؤ اس منحوس لڑکی کو، نکالو اسے اپنی زندگی سے، مصیبت بن گئی ہے۔ گھر میں جوان بہنیں ہیں تمہاری، انہیں ہرگز بھی اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ ان کے بیٹے نے سب کچھ سن لیا یا یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ ان سے سوال و جوابات کرے گا۔ اور نہیں لگتا تھا ان کا بیٹا ان کی مٹھی میں اس قدر پابند ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کے مد مقابل نہیں آ سکتا۔ اگر آئے گا تو معاشروں سے نافرمان ہونے کا خطاب دے کر خود سے الگ کر دے گا۔ گھر میں جوان بہنیں اور اپنے جوان بہنوں کو دکھا رہی کہ ساس ہونا کسے کہتے ہیں، رائٹ؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں صرف اور صرف اذیت تھی۔ اپنی بیوی کے کام دیکھے نہیں تم نے؟ کیا ضرورت تھی ایسی لڑکی کو گھر لانے کی؟ انہوں نے راکا عورتوں کی طرح اپنے پہلو میں ہاتھ جما کے اسے دیکھا۔ مشال تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آپ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، آپ کی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ ہم دونوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی امی۔ اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھا لیکن اس کے باوجود آفرین بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صرف اس بے باک لڑکی کی وجہ سے ان کا بیٹا انہیں معاملات سے دور رہنے کا حکم دے رہا تھا۔ بھلا یہ بات وہ کس طرح برداشت کر سکتی تھی؟ اس روز گھر میں ہنگامہ ہوا، اتنا شدید ہنگامہ کہ اس ہنگامے آفرین بیگم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ وہ چپ چاپ مشال کے ساتھ کمرے میں بیٹھا رہا لیکن آفرین بیگم کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ اس گھر کے در و دیوار کو توڑتی نہ جانے کس کس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ اس کی بیوی کیوں بار بار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی،
شاید وہ لوگ اسے دھمکیوں سے نوازتے رہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اسے فرقان سے طلاق مل جائے گی۔ اس نے اگلے 2 دنوں کے لیے مشال کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سکون قائم رہے اور سکون میں ویسا فیصلہ لینا چاہتا تھا جو دونوں رشتوں کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو۔ اور جس وقت اس نے فیصلہ آفرین بیگم کے سامنے رکھا، انہوں نے تو اپنا سر پیٹ لیا۔ میرا اکلوتا بیٹا مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنی بیوی کے لیے؟ ارے وہ لڑکی جو تمہارے لیے زہر کھا سکتی ہے اور تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ اور اس کی برداشت یہاں ختم ہو گئی۔ اگر آپ مزید معاملات بگاڑیں گی تو ہمارے تعلق کو بھی ٹھیس پہنچے گی۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے لہجے اور زبان کو قابو میں رکھیں امی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی اگر ماں باپ ہی حد سے بڑھنے لگیں تو انہیں روک ٹوک کر لینی چاہیے۔ کبھی کبھی رشتے بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس نے کرائے پر مکان لینے کا پروگرام بنا لیا اور چاہتا تھا کہ مشال جب آئے اپنے گھر واپس آئے، لیکن اس شام وقار صاحب نے اسے گھر بلایا اور گھر کے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے، جو آج سے تقریباً 5 سال پہلے وہ مشال کے نام پر خرید چکے تھے۔ میں یہ نہیں لے سکتا انکل، پلیز۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ خود کو حالات کے گرداب میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی کے لیے، اور ہماری بیٹی سے منسلک ہر رشتہ ہمیں پیارا ہے۔ تم ہمارے لیے ہمارے بیٹے ہی ہو، داماد نہیں۔ وقار صاحب کو اس پر مان تھا، اس کے غیور ہونے پر شک نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ضروری تھا۔ ماں باپ کے پاس اگر آسائشیں ہوں تو ان آسائشوں کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ان کی اولاد سکون سے رہے۔ مشال کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو گیا، لیکن وہ اپنی ماں اور بہنوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا وہ بخوبی جانتا تھا۔ آفرین بیگم وقتی طور پر اسے ناراض تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ انہیں منا لے گا۔ اس رات اس نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کھینچا تو وہ لڑکھڑاتی اس کے قریب چلی گئی اور پھر آہستگی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کو میری وجہ سے اتنے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مشال نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ تمہاری وجہ سے؟ اسے ذرا بھی مشال کی بات اچھی نہیں لگی۔ ہاں آنٹی ناراض ہیں، پتہ نہیں کب مانیں گی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ بھی پریشان ہیں۔ اس کی شیخانی اور مسکراتی اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مغابے نے اسے کھینچ کر اپنے پاس گرا لیا۔ تم اگر میرے ساتھ ہو تو میں ساری دنیا کو بنا سکتا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے آج بھی اتنی محبت کرتے تھے اور ساری زندگی کے لیے عہد تھا کہ ان کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں جب تک کہ مر نہیں جاتے، اور شاید مرنے کے بعد بھی بھوت بن کر آپ پر مسلط رہوں۔ وہ شریر آنکھوں سے مسکرائی تو مقابل نے باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے اور پھر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ لڑکی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ یہ وقتی مشکلات ہیں جو تقریباً ہر ایک کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ زندگی کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہی، اسے جینا بہت مشکل ہوتا ہے اور گزارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس روز وہ خود گئی تھی آفرین بیگم سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے اس کے بارے میں سن کر ہی ملنے سے انکار کر دیا، لیکن ضد کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہ رخ پھیرے بیٹھی نہیں۔ میرے بیٹے کو چھین کر ہمدردی کرنے آئی ہو؟ اسے افسردگی سے مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جبکہ آفرین بیگم کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً خود کو پیچھے کھینچ لیا، لیکن ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نہیں، آپ کے بیٹے کے لیے آپ کا ساتھ مانگنے آئی ہوں، کیونکہ آپ کے بغیر وہ ادھورا ہے۔ وہ محبت سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور آفرین بیگم دوبارہ دیوار کو دیکھنا شروع کرتی ہیں۔ نہیں، تم تو اس کے پاس ہو، اسے مانگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی بدگمانی اپنے عروج پر تھی۔ نہ جانے ہم دل میں اتنے زہر کیوں پا لیتے ہیں کہ ان رشتوں کے بغیر جینا سیکھ لیتے ہیں جن کے بغیر جینا میں گوارا ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ آپ کے بغیر خوش ہوتا تو میں آپ سے محبت کی بھیک نہ مانگ رہی ہوتی۔ وہ ادھورا ہے اور شاید ہمارا گھر بھی۔ اس نے بڑی ہمت کر کے ان کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے اور آفرین بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اپنی اکلوتی اولاد کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ بس انہیں اندازہ تھا کہ انہوں نے معاملات کو خود اپنے ہاتھوں سے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ انہیں سنبھالنے میں دیر لگتی۔ اس روز وہ اس فیملی کو بھی لے کر اپنے گھر چلی آئے۔ اس گھر کے 2 پورشن تھے اور دونوں پورشنز میں الگ الگ بھی رہ سکتے تھے، اور اگر اکٹھے رہنا چاہیں تو اکٹھے بھی۔ اپنی ماں کو اس گھر میں دیکھ کر وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح آگے بڑھتے ان کے گلے سے جا لگا، اور آفرین بیگم نے اس کا چہرہ چوم لیا۔ وہ ان کا شہزادہ تھا، ان کا سب کچھ، اور اب سے وہ لڑکی بھی ان کے لیے ضروری بن چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ لڑکی جس نے اپنا سب کچھ ان کے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا، کچھ محبتیں تو اس کا بھی حق بنتی ہیں۔ اس نے ایک بار پھر ٹوٹی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ خدا سے اولاد بھی دے گا تو اس کے پاس ماں ہے جو محبت سے اپنے بیٹے کی اولاد کو گلے سے نکالیں گی۔ بس یہی تو ہوتا ہے، ضد اور محبت میں فرق۔ نفرت اگر ٹوٹ جائے تو رشتوں کی دراریں ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چھوٹی سی لڑکی ملی کوئی معجزہ بن کر اترے گی۔ اس روز فرقان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اقرار کیا اور مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔
وہ آج بھی اتنی خوبصورت تھی اور اس کی نظر میں فرقان صدیقی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ رشتوں کی بنیاد اعتماد اور محبت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں رشتوں کو جوڑنا ہو تو ان کے ٹوٹ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ اگر اسٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک کلاس میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔